الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمة وآتیناهم ملکا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ آیات بینات کا تعلق کل جو آیتیں تفسیر میں گزر چکی ان سے اس طرح سے ہے، یہاں ان یہودیوں کی بات چل رہی ہے جو اہل کتاب ہونے کے باوجود مشرکین کا ساتھ دینے لگے تھے۔ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہ کل میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اللہ عز و جل نے جن نبیوں پر کتاب اتاری ہے ان کے امتیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تو ان کی جو امت ہے وہ اہل کتاب کہلاتی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری ہے، ان کے ماننے والے جو ان کے امتی ہیں ان کو بھی اہل کتاب کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی تو جو عیسائی تھے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ان کو بھی اہل کتاب کہا گیا۔ تو اہل کتاب سے مراد اللہ رب العزت کی جو کتابیں ان کے نبیوں پر اتریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل کتاب بہت قریب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکتے تھے، کیونکہ پہلے والی ساری کتابوں میں حضور کی آمد کا تذکرہ آ چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں ساری کتابوں میں دی جا چکی تھی۔ تو اب ان لوگوں کو سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے تھا حضور کو، لیکن وہی سب سے زیادہ دشمنی پر اترا ہے۔ مشرکین کی بات تو چلے، وہ تو پیدائشی بتوں کی عبادت کر رہے تھے، انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور اہل کتاب میں سے وہ تھے بھی نہیں، نہ انہیں خدا کے متعلق کوئی معلومات تھیں۔ وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کر رہے تھے تو ان کے کفر و شرک کا حسد تھا، لیکن کفر و شرک کی بنیاد تھی۔ لیکن یہ اہل کتاب یہ صرف اور صرف اس بات پر حضور سے حسد کرنے لگے کہ اگر ہم سب حضور کی بات مان لیں تو پھر ہماری یہ پیرا مریدی سب ختم ہو جائے گی، جو لوگ ہم کو جو نذرانے دیتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، سارے ڈائیورٹ ہو جائیں گے حضور کی طرف۔ تو صرف اور صرف اس مال کی حسد نے ان کو حق بولنے سے دور کر دیا۔ یہی یہود کی مذمت آئی ہے جب جنگ خندق کا موقع ہوا۔ کل جو میں بتا رہا تھا آپ کو شان نزول جو پچھلی آیتیں گزری ہیں، کیوں یہ آیتیں اتری تھی، ان آیتوں کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اپنے ساتھ ایگریمنٹ میں شامل کیا تھا کہ مدینے کی حفاظت میں تم ساتھ رہو گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مکہ جا کر کے حضور کی تمام جاسوسی کر کے مکہ والوں کو خبر کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کی جو بھی تیاریاں کر رہے ہیں یہ راز سب لے جا کر مکہ والوں کو بتائے۔ مکہ والے اتنی جلدی ان پر اعتماد بھی نہیں کرتے، یقین بھی نہیں کرتے۔ مکہ والوں نے یہ بھی کہا کہ تم تو اہل کتاب ہو اور محمد بھی اہل کتاب ہے، تم دونوں لوگ بعد میں مل جاؤ گے اور ہم کو الگ کر دو گے، تو اسی لیے تم پہلے یہ بتاؤ کہ ہم جو مذہب پر عمل کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ پوچھنے لگے محمد حق پر ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہماری جو ان سے دشمنی ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ان ظالموں نے یہودیوں نے کہا کہ بالکل تم حق پر ہو، محمد نہیں۔ یہ اہل کتاب ہو کر کے بھی مشرکین کو
حق پر بتایا، اور اس کے بعد ان مشرکین نے یہ کہا اچھا ٹھیک اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے خداؤں کو سجدہ کرو تم. تو ان یہودیوں نے جو اہل کتاب ہے ان کے مذہب میں بھی کسی بت کو سجدہ کرنا جائز نہیں. آج بھی جو یہودی ہوں گے عیسائی ہوں گے وہ آئیڈل ورشپرز نہیں ہوتے، یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں. تو اس زمانے میں جب ان یہودیوں کو معلوم تھا کہ کفار مشرکین جو مکہ کے ہیں وہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو تم ہمارے خداؤں کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ بھی کر دیا، سجدہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مذمت میں یہ آیتیں نازل فرماتا یؤمنون بالجبت والطاغوت. اللہ نے کتاب کا حصہ ان کو دیا لیکن یہ شیطان پر اور بتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کافروں سے کہ تم حق پر ہو. ایمان والے جو اسلام میں ہیں وہ لوگ حق پر نہیں ہیں. اللہ فرماتا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور اللہ جس پر لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. قرآن پاک کا یہ ترجمہ میں نے بیان کیا. اب اسی کے بعد یہ آیتیں آئی ہیں کہ یہ آیت کیوں کر رہے ہو تم اس طرح سے، میرے نبی کی دشمنی پر کیوں تلے ہوئے ہو. ام لہم نصیب من الملک، کیا تمہارے پاس ملک کا کچھ حصہ ہے؟ ملک کا کچھ حصہ کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت، پاور، حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر ان کو اللہ تعالیٰ حکومت سطوت دے دے تو اس میں سے یہ لوگوں کو تل بھی نہیں دیں گے. اب یہاں حکومت ملک سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں جو حکومت تخت حاصل کرنے والی. ملک سے مراد وہ ملک ہے جو رب ذوالجلال چلا رہا ہے، وہی بارشیں برسا رہا ہے، وہی ہوائیں دے رہا ہے، وہی موسموں کی تبدیلی کا مالک ہے، دن اور رات وہی چلا رہا ہے. سارا نظام اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے. اس ملک کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے جو اتنے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں. یہودیوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کیوں اس طرح سے نبی کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے مالک یہ ہیں، دنیا میں جینے کا حق صرف ان کو ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا، ان کے پاس ملک ہوتا، تو پھر یہ کسی کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیتے. اب یہاں سے اندازہ کیجئے وہ مولا کریم ہے رب ذوالجلال، اس کے ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، نہیں ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے. وہ کریم ہے خدا. ایمان والے بھی اس کے کائنات میں جی رہے ہیں، بے ایمان بھی اس کی کائنات میں جی رہے ہیں تو بندے اسی کے، پیدا کیا ہوا اسی نے. تو اگر یہ ملک جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں آتا، اس کا کوئی حصہ بھی چلانے کا سسٹم ان کے پاس آتا، تو پھر یہ کسی کا جینا یہاں پر آسان نہیں رکھتے، بہت دشوار کر دیتے. اسی سمت میں یہودی آج اسی چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم ساری چیزوں پر تو قبضہ و اختیار حاصل کر چکے ہیں، یعنی یہ زمینی چیزوں پر تمہاری بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھوں میں آ گئیں، لیکن ملک جو ہے وہ اب بھی اس کا کوئی حصہ ان کے ہاتھ میں نہیں. ملک سے مراد نظام کائنات کا کوئی حصہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ کے. کیا سورج کسی سے پوچھ کے طلوع ہوتا ہے؟ کیا سورج کسی سے پوچھ کے ڈوبتا ہے؟ ٹھنڈی پوچھ کر کے آتی ہے، گرمی پوچھ کر کے آتی ہے. سارا ملک کا نظام اللہ کے دست قدرت میں ہے. اب اسی چیلنج کو ختم کرنے کے لیے یہودی پوری دنیا میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. وہ 3 طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. 3 طاقتیں. ابھی جیسے چند دنوں قبل میں نے اپنے مطالعے میں یہ پڑھا تھا، دنیا کا ابھی سب سے جو رچ آدمی جس کو کہتے ہیں بل گیٹس، اس کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میرے سب سے بڑا دشمن دنیا میں کوئی ہے تو سورج ہے. پتہ نہیں اس کو گرمی سے نفرت ہے. اس نے کہا سورج سے مجھے سخت نفرت ہے. ایک چیز اس پر کسی کا کنٹرول نہیں چلتا. سورج کو آپ کہیں گے کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جا تو ہٹتا نہیں، اگر اس کو ٹھنڈیوں کے دنوں میں بلا لے تو آئے گا نہیں، اس پر کسی کا اختیار نہیں. اس چیلنج کو یہ ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کا یہ حصہ ہمارے ہاتھ میں آئے. دوسری چیز،
دوسری چیز یہ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات کے موسموں کا جو پھیر ہے اور رات و دن کا بدلنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ تیسری جو سب سے بڑی خواہش ان کی ہے، موت و حیات ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ ملک کے نظام میں ہے اللہ کے، یہ ملک کا نظام ہے اللہ کا، اور اللہ رب العزت نے یہ پاور کسی کو بھی نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ چیزیں نہیں عطا فرمائیں، لیکن یہود یہ چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی کوششیں بھی ہو چکی، ایسا نہیں ہے۔ آج جو گلوبل وارمنگ کے لیے لوگ پریشان ہیں کہ ویدر بدل رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، اس کے پیچھے ساری انہی کی کارستانیاں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں آئے موسم، ہم جس طرح چاہیں ویسا بنے، گرمیوں کو ہم ٹھنڈی بنا سکیں، ٹھنڈیوں کو ہم گرم کر سکیں۔ تم ایک کمرے کو تو کر سکتے ہو لیکن کائنات کو نہیں کر سکتے۔ کمرے کو تو تم اے سی لگا کر گرم کو ٹھنڈا، ٹھنڈے کو گرم کر سکتے ہو۔ یہ اتنا تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جینے کے لیے دیا ہے، اتنا تو جانور کو بھی پاور ہے۔ جانور بھی ٹھنڈیوں میں اپنی گرمی کا سامان تیار کر لیتا ہے، اور گرمیوں میں جانور بھی اپنے ٹھنڈی کے ذریعے ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ تو پوری کائنات میں جینے والے کو اللہ نے اختیار دیا۔ لیکن اگر تم چاہو کہ اللہ کے ملک میں ہی تم دخل اندازی کرو، یہ پاسبل نہیں، لیکن اس کے لیے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے ایک ٹرائل کیا گیا تھا، ایک ٹرائل اس طرح سے کہ کچھ بڑے بڑے سائنٹسٹ کو لے کر ایک کیمیکل سے بھرا ہوا ایک بلون جو ہے، اس کا کسی جگہ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، جس کو اڑایا گیا آسمان میں، تو اوزون لیئر جو ہے، یعنی ہمارے زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک خط ہے جہاں سے ہر چیز چھن کر کے ہمارے پاس آتی ہے، سورج کی گرمی ہو یا ٹھنڈی ہو یا بارشیں ہوں، یہ اوزون لیئر ہے، ایک لیئر ہے، ایک پرت ہے۔ تو کچھ سائنٹسٹ اس پر تجربہ کیے کہ وہ کیمیکل جو ہے انہوں نے ایک بلون کی شکل میں اس کو اڑایا، اور وہ آسمان میں جا کر وہ گیس جو ہے وہ اوزون لیئر پر جم گئی، تو وہ دھواں یا کیمیکل جو بھی جمع، جس کی وجہ سے وہ جتنا خطہ اثر انداز ہوا وہاں دن میں اندھیرا چھا گیا، اور سخت گرمی کے دن بھی وہاں پر اس علاقے میں اتنا ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ کیمیکل کے ذریعے سے آسمان کے اوپر اگر یہ اس طرح کی کوئی پرت ڈال دیں، اسی لیے خلا میں جا رہے ہیں، اسپیس میں جتنے بھی ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، وہ موسم کو کنٹرول کرنے کا ان کا یہ تجربات چلتے ہیں، دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں سیٹلائٹ وغیرہ کے نام پر، لیکن کام کچھ اور بھی ہیں ان کے۔ دو کام، ایک گلوبل یعنی ویدر کو کنٹرول کرنا، دوسرے ان کو ایک خواہش ہے کہ ہم خدا کا پتہ لگا کر کے خدا سے ہی جھگڑا کر لیں گے۔ اس پر پہلے بھی ہو چکا ہے آلریڈی، ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہو چکا ہے، نمرود نے کیا ہے اس طرح سے، اس نے پوری دنیا والوں کو جمع کر لیا تھا اللہ سے لڑنے کے لیے، اور بلڈنگ بنا رہا تھا بہت لمبی کہ اس پر چڑھ کر کے میں خدا کو گرا دوں گا، معاذ اللہ۔ یہودیوں کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے یعنی جتنے یہودی ہیں یہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام اللہ سے جھگڑا کرتے تھے، کبھی وہ خدا کو گرا دیتے تھے، کبھی خدا ان کو گرا دیتا تھا، یہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے۔ تو اسی سے ان کو شہ ملی ہے کہ شاید اس کو کبھی گرایا جا سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ان کا صرف اور صرف یہی ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر اس کو گرائے تو ساری چیزوں پر قبضہ ہمارا ہو، ساری چیزوں پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، امپاسبل، محال چیز کے پیچھے یہ پڑی ہوئی قوم ہے، دنیا ابھی ان کے کرتوت کو سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ سنیے، 3 چیزوں پر ان کو کنٹرول حاصل کرنا، ایک سورج کو اور موسموں کو اور موت پر۔ مرنا اس میں سے کوئی نہیں چاہتا،
یہ چاہتے ہیں کہ ہم 1000 سال جئیں اور ہر دن کے 1000 سال ہوں. یہ مشہور ہے نا، جو کسی کے ہیپی برتھ ڈے پر مبارکبادی دیتے ہیں، یہ طریقہ یہودیوں سے ہی آیا ہوا ہے. تم جیو 1000 سال، ہر دن کے ہوں 1000 سال. یہ اس طرح سے تفسیر میں فرمایا بزرگوں نے کہ یہودیوں کا سلام ہی یہ ہے 1000 سال. وہ ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں 1000 سال جیو. جینے کے بہت حریص ہیں یہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. تم بہت لمبی عمر بھی جی لو گے تو عذاب سے تو نہیں بچ پاؤ گے. عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے. لے لو 1,00,000 سال جی لو، آنا تو ہے. اللہ فرماتا ہے الینا ترجعون، ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب یہ 3 چیزیں حاصل کرنے کے، یہ چیلنج کو حاصل توڑنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں میرے عزیزو؟ یہ لوگ آج دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہندوستان کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے تو پورے لوگ سڑکوں پہ ہیں. کیوں؟ ڈر ہے نا سب کو کہ اگر یہ سمویدھان اور قوانین کے خلاف ان کو اس طرح کی دادا گیری کرنے دے دیا جائے تو پھر آگے ہمارا یہ جینا دشوار کر دیں گے. سیم یہی چیز جب کائنات کے معاملات میں کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے، بولنا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کون سے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو، کون سے تجربات کر رہے ہو. ہوگا کیا اگر یہ سورج کی روشنی کو ختم کرنے کی بات کریں گے؟ جانتے ہیں سورج کی روشنی پوری کائنات کے لیے کتنی اہم ہے. سورج کی روشنی اگر نہ ہو تو زمین کوئی سبزہ ہی نہیں اگائے گی، کوئی سبزہ نہیں اگے گا. جتنے کوپل پودے نکلتے ہیں ان کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی وہ بڑھتے ہیں. سورج کی دھوپ ان کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے، فصل لاتی. اور صرف اتنا ہی نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بھی سورج کی روشنی وٹامن ڈی کا کام کرتی. وٹامن ڈی ملتا کہاں سے ہے؟ ہمارے بونز کے لیے، ہڈیوں کے لیے جس وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کھانے پینے سے نہیں، یہ سورج کی روشنی سے ملتی ہے. اسی لیے حکیموں نے فرمایا کہ چھوٹے بچوں کو صبح چاشت کے وقت کی دھوپ کے سامنے سلاؤ، ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اور اگر یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا آپ، کچھ لوگوں کو ٹھنڈیوں کے کچھ درد، جیسے کمر کے درد، ادھر ادھر کے جوڑوں کے جو درد ہیں، ہڈیوں کے درد، اگر صبح چاشت کے وقت کی دھوپ میں وہ حصہ وہ سورج کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ اسے صحت یابی ہو جائے گی. کیونکہ یہ قدرتی چیز ہے، نیچرل ہے. تو یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس پر کنٹرول کریں تو گویا کہ یہ پوری کائنات کو معذور اور لولا لنگڑا بنانا چاہتے ہیں. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز، یہ نکلی اور ڈپلیکیٹ سورج بنانے کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. ہاں، یہ بھی کوشش چل رہی ہے. چائنا میں اس کے اوپر بھی بہت لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے. بڑے پیمانے کا الیکٹریسٹی سے تیار کیا ہوا ایک بلون کہ وہ کتنی روشنی دے سکتا ہے. تمہیں اگر ویسا سورج بنانا ہو تو 1 کروڑ سورج بھی اس سورج کا مقابلہ نہیں کر پائیں جو رب ذوالجلال کا بنایا ہوا ہے. اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیمیکل کے ذریعے کوشش کرنا، اور موت پر کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا چیزیں ڈھونڈی، ہر طرح کے تجربات کر لیے. یہ مرے ہوئے لوگوں کے دل، آنکھیں کیوں ڈونیٹ کرواتے ہیں؟ ان کے دماغ میں یہ بھی ہے کہ شاید یہ کسی اور کو ڈالیں تو پھر یہ دھڑکنا شروع کرے تو اس کی زندگی اور لمبی ہو جائے. ایک بات یاد رکھ لیں، اسلام میں اس طرح کا کوئی ڈونیٹ جائز نہیں. آئی ڈونیٹ، کڈنی ڈونیٹ، یا پھر اپنا ہارٹ ڈونیٹ، یہ تم ہوتے کون ہو ڈونیٹ کرنے کی؟ تمہارے جسم کا کوئی حصہ تمہارا ہے ہی نہیں، سب اللہ کا ہے. ہم اگر مالک ہوں، میں اپنی چادر اٹھا کے دے دوں، ٹھیک ہے، میری تھی میں نے دے دیا، اور بغل والے کی کھینچ کر کے میں خیرات کروں، یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. کہ کسی دوسرے کے مال میں تصرف کیسے کر سکتے ہو آپ پورے جسم کے خود مالک نہیں. اسی لیے اسلام میں سوسائڈ بھی جائز نہیں ہے. خود سے تم مرنا چاہو گے تو نہیں مر سکتے. کیوں؟ جان تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. اللہ جب چاہے گا تم سے لے لے گا واپس. اسی لیے ہم اپنے پارٹس بھی جسم کے کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے. ہاں، رہی بات بلڈ ڈونیٹ کرنے کی، خون، وہ ایسی ہے کہ
جب ضرورت مند کوئی سامنے ہو تو اس کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا، یہ جائز، اسلام میں اس کی اجازت دی گئی. لیکن جو بلڈ بینک لے کر کے گھومتے ہیں کہ سب کا خون چوس کر کے ایک جگہ بینک میں جمع کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں، ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں. یعنی پہلے ہی سے کوئی مرنے والا ہو تو آپ گھر میں پہلے جنازہ لا کے رکھ لیں گے، دادا جی اگلے سال مرنے والے ہیں، آج ہی جنازہ تیار کر لو، ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ جو آن دا اسپاٹ جس کو ضرورت پڑی ہم اپنا خون دے سکتے ہیں، یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے. لیکن پہلے سے کہیں پر بھی جا کر کے اپنا خون پیش کر دینا، اس کی اجازت فقہاء اکرام نے نہیں دی ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موت پر کنٹرول کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی. کلوننگ کر رہے ہیں آج. کلوننگ کیا ہے؟ کلوننگ کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلیکیٹ انسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیم ٹو سیم انسان کی طرح دوسرا بنے. اور وہ کیسے؟ کسی بکری کے پیٹ میں، کسی کتیا کے پیٹ میں، کہیں الگ سے کوئی الگ جگہ رکھ کر کے نطفہ ڈال کر کے اس میں الگ سے ایک مصنوعی آرٹیفیشل انسان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اللہ عالم ان لوگوں کا چیلنج ہے، ان کا دعویٰ ہے، یہ ابھی لیگل نہیں ہے، اللیگل طریقے سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری کلوننگ سے دوسرے انسان بنا لیے، لیکن آنکھوں کے سامنے تو ہمارے نہیں ہیں. بعض محققین جو بعض لوگ ریسرچ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کلوننگ کے ذریعے سے انہوں نے ایک دوسرا انسان بھی بنایا، لیکن میرا رجحان یہ کہتا ہے کہ قیامت تک ممکن نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کہ تم پورے کے پورے بھی اگر جمع ہو جاؤ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. جب رب تعالیٰ نے مکھی کے متعلق فرما دیا تو پھر انسان بہت بڑی چیز ہے. انسان ایسے عجائبات کا مرکز ہے کہ انسان پر جو تجربہ کرے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کی حقیقت کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. یہ معرفت یہاں سے حاصل ہو سکے. انسان عجائبات کا گھر ہے، اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے چیزیں رکھی ہیں وہ کسی دوسری مخلوق میں ہے ہی نہیں. ہمارے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک جو ہمیں نسوں میں رکھا گیا، باندھا گیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ہماری نسیں کھول دی جائیں تو کئی ہزار کلومیٹر تک خالی تمہاری نسیں بچھائی جائیں گی، جس کو گن نہیں سکتے، لا تعداد. اور ایک نس اگر تمہاری ٹوٹتی ہے تو دنیا کا آج تک کوئی بھی نیورو سرجن ہو، ڈاکٹر ہو، دوسری نس بنا نہیں سکا. یہ سلائی تو کر سکتے ہیں، نس دوسری بنا نہیں سکتے. اسی لیے بتاؤ کہ کتنے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اندھوں کو آنکھ دے دیا ہوا ہے، جس کی آنکھیں جا چکی ہوں. کیسے جاتی ہیں آنکھیں؟ آنکھوں کے پیچھے جو نسیں ہوتی ہیں وہ نسیں سوکھ جاتی ہیں، جس میں سے ان کو روشنی ملتی ہے اور خون کی سپلائی ہوتی ہے، وہ سوکھ جاتی ہے. تو اتنی ترقی یافتہ دور میں، اتنی ٹیکنالوجی کے دور میں، ان سوکھی ہوئی نسوں کو کوئی کیوں زندہ نہیں کر پاتا؟ یا کوئی چینج کر کے دوسری نسیں کیوں نہیں بنا سکتا؟ ممکن نہیں ہے. آپ اندازہ کرو، نس اتنی باریک سی چیز ہوتی ہے، آنکھوں کی نسیں، جو تمہارے ہاتھ میں اگر آ بھی جائیں تو دیکھ نہیں پاؤ گے، اس کو مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑے گا، خوردبین سے دیکھنا پڑے گا. اتنی باریک نسیں، ڈاکٹرز اتنی باریک نسیں نہیں بنا پائے، پورا انسان کہاں سے بنا پائے؟ روبوٹ تو بنا لو گے لیکن انسان نہیں. روبوٹ الگ چیز ہے، انسان الگ چیز ہے. روبوٹ صرف اتنا کرے گا جتنا اس کے اندر ڈائریکشن تم نے دیے ہیں، جتنی چیزیں تم نے اس میں بھری ہیں وہی چیزیں کر سکے گا. اور پھر یہ بھی تو دیکھو، روبوٹ کو بنانے والا ہی انسان ہے، تو پھر ویسا انسان بنا کے دکھاؤ جو اور انسانوں کو بنا سکے. یہ ممکن نہیں. لیکن یہودی یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم نے کلوننگ سے انسان بنا ہے. میرے عزیزو، یہ ملک کا، اللہ کا نظام ملک کے حصے ہیں. اور قرآن میں اللہ فرماتا ام لہم نصیب من الملک، کیا اللہ نے ملک کا کوئی حصہ انہیں دیا ہے؟ نظام قدرت میں سے کوئی چیز دیا ہے؟ اگر ان کے پاس ہوتا یہ پاور تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ شیطان کیا کر جاتے؟ اگر رزق پہنچانا، موت و حیات دینا، موسموں کی تبدیلی وغیرہ ان کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیتے. وہ قادر مطلق ہے، حی و قیوم خدا ہے.
رب ذوالجلال نے ہمیں اس کی زمین پر 1000 گناہ کے باوجود بھی عیش کی زندگی عطا کیا ہے. اس کی مہربانیاں اس کی طرح کوئی کرم کر بھی نہیں سکے گا. بہرحال دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا تو پھر یہ حسد کر رہے ہیں کس سے؟ مسلمانوں سے، کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے اس پر یہ حسد کر رہے ہیں. کیا دیا ہے اللہ نے ہمیں؟ جو تم پوری مشینیں ملا کر کے نہیں بنا پائے، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پلنے والے کسی ایک مسلمان کو ایسی عطا فرما دیا. تم یہ چاہ رہے ہو کہ تم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کر لو، ملک کے نظام میں کچھ حصہ تمہارا ہو جائے، تم نہیں کر سکے. ہزاروں لاکھوں اربوں خرچہ کر کے پہنچ نہیں پائے، لیکن گدڑی پہنے ہوئے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سورج سے کہہ دیں تو وہ رک جائے. اللہ کے حبیب کے غلاموں کا یہ حال ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، چمکتے ہوئے چاند کو اشارہ فرمایا تو شک ہو گیا، حالانکہ وہ سب اللہ کے ملک کا حصہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو یہ قوت عطا فرمائی یہ بتانے کے لیے کہ تم مجھ سے جھگڑا کر کے وہ چیز حاصل نہیں کر پاؤ گے، محبت کرو تو اللہ محبت میں خیرات عطا کرے گا. رب تعالیٰ سے محبت کرو. اور اسی لیے اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں اقبال شعر میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ فرما رہا ہے میں تیرا ہو جاؤں گا. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کائنات پر تیری سطوت بٹھا دی جائے گی. حتیٰ کہ سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری کرامات ہیں آپ کی، اس میں سے مردوں کا زندہ کرنا کیسے؟ اللہ کا نظام ہے یہ، جسے چاہے وہ زندہ کرے، لیکن اپنے محبوبوں کو دیا اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت میں فنا ہوئے ہیں. اللہ کی محبت، ان کا کام اللہ کا ہی کام ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے صحابہ نے جو جنگ بدر میں تیریں چلائی تھیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. تیر جب چلا رہے تھے تم نہیں چلا رہے تھے، تیروں کو اللہ نے چلایا ہے. تو کبھی اس کے محبوبوں کا کام جو ہے اللہ اپنی طرف منسوب فرماتا ہے، وہ ہمارا ہی کام ہے. میرے عزیزو، اللہ نے جو ایمان والوں کو نعمت دی ہے، اس نعمت کے وہ حاسد ہیں، حسد کرتے ہیں، اور یہ حسد میں ہی جلتے رہ جائیں گے. اسی طرح کی ایک بات ایک بڑے مفکر نے لکھی تھی، شاید میں نے آپ کو اس سے قبل بھی شیئر کیا ہو اس بات کو. ایک بڑا ماڈرن کلچر کا آدمی، بہت تہذیب تمدن کی بات کرنے والا، امریکہ کا دل دادا، مغربی تہذیب کا سائنٹسٹ، گنبد خضرا کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگا. کہنے لگا کہ اے گنبد خضرا، ہم مسلمان ہیں، تو نے کہا ہے کہ ہم کامیاب ہیں. کہاں کامیاب ہیں ہم؟ آج تو پوری دنیا میں ہم لٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں؟ ہم تو روٹی کپڑا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مارے جاتے ہیں. ہماری مسجدیں، معبدیں، خانقاہیں برباد ہوتی جا رہی. ہم کامیاب ہیں؟ تو جواب آیا اس کو. یہ عالم تصور میں ایک مفکر نے لکھا ہے کہ اے بندے، ضرور مسلمان کامیاب ہیں، لیکن اللہ نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ تم اگر نبی کے سچے غلام ہو جاؤ، اگر تم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہن لی ہوتی تو اللہ کا وعدہ تو برحق ہے، وہ آج بھی ہوگا. تو اس نے کہا کوئی کامیاب ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں پلا ہوا ہو؟ تو اس کو دکھایا گیا، آؤ تاریخ کے اوراق پلٹو. تم کہہ رہے ہو کہ یورپ بہت کامیاب، امریکہ بڑا سپر پاور، ٹھیک ہے. گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ایک ہی انسان کو دکھایا گیا، اس کو ایک ہی انسان دکھایا گیا. کیسا انسان دکھایا گیا؟ 800 سال پہلے کا ایک انسان. اس نے دیکھا تاریخ کے پنوں میں کہ بیٹھا ہوا ہے ایک مرد مجاہد، ایک قلندر بیٹھا ہوا ہے، سامنے ایک نوجوان آیا. نوجوان سے اس بزرگ نے پوچھا بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں آپ کے پیچھے چلنے آیا ہوں، آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں. تو اس مرد درویش جو بزرگ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں،
800 سال پہلے کی بات یہ دیکھ رہا ہے تاریخ میں، وہ میں بتا رہا ہوں. اب تاریخ سے اس نے پوچھا یہ دونوں ہیں کون؟ تو تاریخ نے بتایا وہ بیٹھا ہوا خواجہ عثمان ہارونی ہے اور یہ آیا ہوا یہ معین الدین اجمیری ہے. دونوں کا مکالمہ سنو. خواجہ عثمان ہارونی نے کہا میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آسمان کی طرف دیکھو کچھ دکھتا ہے. معین الدین اجمیری نے دیکھا اور کہا آسمان دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں. کہا زمین کی طرف؟ کہا زمین دکھ رہی اور کچھ بھی نہیں. کہا تمہیں اور مجاہدہ کرنا ہے. عبادت کروائی گئی، بہت وظیفے پڑھوائے گئے. اس کے بعد بلایا اس شیخ نے، خواجہ عثمان ہارونی نے، اپنی 2 انگلیاں معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر رکھیں اور کہا اب میری 2 انگلیوں کے بیچ میں سے اوپر دیکھو. معین الدین اجمیری غریب نواز، انہوں نے اوپر دیکھا اور کہا مجھے پہلا آسمان دکھ رہا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں. بیان کرتے کرتے کہے مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے. نیچے دیکھو تو انہوں نے کہا زمین کے 7 طبق بلکہ تحت الثری تک مجھے نظر آ رہا ہے. خواجہ عثمان ہارونی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے وہ بزرگ جو 800 سال پہلے کے 2 انگلیوں کے درمیان سے اوپر دکھائیں تو عرش خدا تک دکھے، نیچے دکھائیں تو تحت الثری تک دکھے. تاریخ نے پھر اس مفکر کو کہا، اسی ماڈرن آدمی کو کہا بس کر، گنبد خضرا کے چھاؤں میں پلنے والے کامیاب انسان کو تو پوچھ رہا تھا، میں نے تو ایک ہی تجھے مثال دی ہے. جا اپنی ترقی یافتہ دنیا میں سے ڈھونڈ کر ایک ایسا آدمی لا جس کی انگلیوں کے بیچ میں سے دیکھے تو عرش خدا دکھے، نیچے دیکھے تو تحت الثری دکھے. کہاں جاتا؟ پوری خاک چھان کر کیا ہے. اور اس نے عرض کیا ہمارے ہاں تو پیٹروٹ میزائل بہت ہیں، اڑنے والے پلین تو بہت ہیں، چاند پر کمندیں تو ڈال لیا، لیکن انسان ایسا تو ہمارے پاس نہیں ملتا. مشینیں بہت بڑی بڑی ہیں، انسان ایسا نہیں ہے. تب گنبد خضرا نے کہا دنیا مشینیں بنا سکتی ہے اور گنبد خضرا انسان بناتا ہے. انسان کا مطلب انسان کامل کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں کے تربیت یافتہ ہونا ہو تو پیچھے چلنا ہوگا. میرے عزیزو، یہ جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے غلامان محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت، آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نہتے ہیں، پوری طرح سے نہتے ہیں. ہمارے پاس نہ کوئی ٹریننگ یافتہ کوئی تنظیم ہے، ہمارے پاس نہ کوئی ہتھیاروں والا سلسلہ ہے، کچھ بھی نہیں، ہم نہتے ہیں بالکل. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان پورے ہتھیاروں سے لیس ظالموں کے سامنے بھی ہمیں ایسے رکھا ہے جیسے زبان 32 دانتوں کے بیچ میں صحیح سلامت رہتی ہے. زبان بڑی نرم ہے، اگر اس کو قطر دیا جائے تو کٹ جائے. 32 دانتوں کے بیچ میں تنہا رہتی ہے لیکن کبھی کسی سے کٹتی نہیں، اتفاق کبھی ہو جائے غلطی سے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں ہتھیاروں سے لیس کافروں اور ظالموں کے بیچ میں ویسے ہی رکھا ہے جیسے زبان کو دانتوں کے بیچ میں رکھا ہے. میرے عزیزو، یہی جو نعمت ہے اللہ کی جو ہمارے ساتھ ہے، اس کے وہ حاسد ہیں یہود و نصارہ. یہودی کہتے ہیں پوری دنیا مل کر کے ہم پلان بناتے، منصوبے بناتے ہیں، ان کو ڈسٹرائے کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے. پھر یہ نہ جانے کیسے جمع ہوتے ہیں. ہلاکو آیا ختم کیا، چنگیز آیا ختم کیا، قتل عام، لاکھوں کے قتل. لیکن پھر اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، اتنا ہی ابھرتا ہے. اس نعمت کاملہ سے وہ حسد کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے فضل سے اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا کی. میرے عزیزو، یہاں پر رک کر کے میں صرف اتنی بات کہوں گا، حسد ایک ایسی بلا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. آپ سے اگر کہا جائے حسد کرتے ہو، جلتے ہو، کوئی نہیں کہے گا، کوئی نہیں کہتا میں کیوں حسد کروں گا، میں کیوں جلوں گا. لوگ اپنا کبھی بھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے، لیکن ہوتا ہے. نعمتوں سے حسد کرنا در حقیقت اللہ کی نعمت سے حسد کرنا، اللہ کی
قدرت اور اس کی عطا پر تم ناراض ہو. کیوں ناراض ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو خوبصورتی دی، تم اس سے جلنے لگ گئے، حسد کرنے لگے. کسی کو اللہ نے مال دیا، تم اس سے حسد کرنے لگے. کسی کو مقام دیا، مرتبہ دیا، اس سے تم حسد کرنے لگے. کسی کو علم دیا، اس سے تم جلنے لگ گئے. کچھ لوگ بنا کسی مطلب کے دشمنی کرتے، اسی کو حسد کہا گیا ہے. بنا کسی مطلب کے، ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، لیکن دل کے اندر جو کڑن ہے، حسد ہے، یہ بہت ہی خطرناک بیماری. حتیٰ کہ بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کینسر صحیح ہو سکتا ہے لیکن حسد صحیح نہیں ہو سکتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بمیر کتاب رہی، اے حاسد، حسد کرنے والے، اگر تیرا علاج ہو سکتا ہے تو صرف موت ہے. تو مر جا تو ہی تجھے شفا ملے گی. یہ بیماری ہے، یہ حسد کرنے کی بیماری جلدی نہیں جاتی. اس کے لیے کچھ ٹپس میں آپ کو بتا دوں. جب بھی کسی کو اچھا دیکھو تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف اتنی دعا کرو کہ اے اللہ، جو تو نے اسے عطا کیا ہے وہ اور مزید عطا فرما دے، اس کو مزید دے دے. اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ حدیث میں ہے، جیسے ہی تم نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے تمہارے سر پہ اتارتا ہے، اور وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ مولا، اس نے جو اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے وہ ڈبل ہی سے عطا کرتے ہیں. تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں. تمہاری دعا کا مطلب پتہ نہیں ہے، لیکن فرشتوں کی دعا تو اللہ قبول فرمائے گا. سب سے بہترین یہ ہے، اگر کسی کے متعلق کچھ سنو تو دعا دے دیا کرو. حسد کی بیماری نہیں آئے گی، حسد کی آگ میں نہیں جلو گے کسی کے بھی متعلق. اور یہ چور راستہ ہے شیطان کا، حسد. اسی راستے سے داخل ہوتا ہے، لوگوں کو کھا جاتا ہے، نیکیاں ختم کر ڈالتا ہے. دیکھیں آپ، جس سے بھی آپ حسد کریں گے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، تمہاری نیکیاں سب ٹرانسفر ہوتی ہوئی چلی جائیں گی. 4 لوگ بیٹھے، غیبت کا کٹا سجا ہوا ہے، میٹنگ چل رہی ہے فلاں کے معاملات لے کر کے. ارے وہ آج جو پہنچا ہے نا، ہم کو سب معلوم ہے کون سی کمائی سے آیا ہے، اس کے ساتھ 2 نمبر کے ہیں، وہ ہے یہ ہے. اگر ہو یا نہ ہو تم اس پر بلیم کر لیے، اس کے اوپر حسد کیے. ارے آج یہ اتنا جو چہچہا رہا ہے، اڑ رہا ہے، ہم جانتے ہیں اس کا پہلے کا کیا کیا تھا، سب کرتوت ہم جانتے ہیں. تم نے حسد کیوں کیا؟ یہ حسد کی بیماری شیطان کی ہے، اور یہودیوں کی سب سے خطرناک عادت حسد جو میرے آقا سے انہوں نے کیا. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا. حسد. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ، دیکھیں جنگ کیا ہے ابو سفیان نے حضور کے ساتھ، خالد بن ولید نے جنگ کیا ہے حضور کے ساتھ، جنگ احد میں مقابلہ کیے ہیں. اس کے باوجود اللہ نے انہیں ایمان عطا کیا، ہدایت دی. اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے نظریات کی لڑائی لڑ رہے تھے، لیکن یہود ایمان نہیں لائے. جو وجہ یہ تھی کہ وہ جان کر کے حسد کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر کے حسد کر رہے تھے. ساری چیزیں معلوم تھی، حضور کو سب سے حسین و جمیل دیکھتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے کہ وہ بدصورت ہے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ حسد تھا، ساری چیزیں نظر آنے کے بعد بھی اس کی اچھائیوں کو کھا جانا. میرے عزیزو، اب جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب اللہ رب العزت کسی کے مرتبوں کو بڑھانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے حاسدین پیدا کرتا ہے. حاسدین اس کے جیسے بڑھنے لگتے ہیں، اس کا مقام بلند ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے فری میں سارا ڈاٹا ادھر ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہوتا ہے ایسے. تو کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ دل میں یہ سکون بھی ہوتا ہے. میرے عزیزو، اگر ہم اپنی بات کریں، ہم اپنے گناہوں کے اعتبار سے کب کے پکڑے جائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ، لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں گالی دے کر کے، کچھ لوگوں نے حسد کر کے، کچھ لوگوں نے جلن کر کے کچھ چیزیں ہمارے پاس ویسی پہنچائی ہیں، شاید اسی وجہ سے اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. قیامت کے دن بھی یہی چیزیں ہوں گی. جتنے لوگ تمہاری غیبت کرتے تھے، جتنے لوگ تمہارے سے حسد کرتے تھے، قیامت کے دن وہ بھی کھڑے ہوں گے. ایک ذرہ بھی اللہ نہیں چھوڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرے کے برابر، ذرہ کہتے ہیں وہ رائی کے دانے سے بھی کم ہوتا ہے، کہا اتنی بھی نیکی کیا ہو وہ بھی ہم دکھائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
اللہ فرماتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کیا ہو وہ بھی ہم قیامت کے دن اسے دکھائیں گے. تم نے کچھ بھی کیا ہو، کسی کے متعلق حسد کیا ہو، وہ چیزیں وہاں آئیں گی اور اس کو حق دلایا جائے گا جس سے تم نے حسد کیا تھا، جس کی خرابیاں تم نے بیان کرتے تھے، جس کی غیبت تم کرتے تھے، اس کو ساری چیزیں تمہاری دلائی جائیں گی. اسی لیے اب اس کے احکام میں آلریڈی پہلے بیان کر چکا ہوں، کیا چیز غیبت میں آتی ہے، کیا چیز نہیں آتی ہے، کون سا حسد ہے، کون سا نہیں. اب مثال کے طور پر اگر میرے پاس تھوڑا بہت اگر علم ہے، اگر مجھ سے آپ حسد کر رہے ہیں تو جائز ہے، مجھ سے حسد کر سکتے ہیں، یا پھر کسی علم والے سے. اس کو حسد نہیں کہیں گے، اس کو رشک کہیں گے، اس لیے کہ علم والے کے ساتھ اگر آپ اس لیے رشک کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو یہ دیا ہے، کاش مجھے بھی یہ چیز مل جائے، ثواب ہے. لیکن حسد اس وقت مانا جائے گا جب علم والے کو اس نیت سے دیکھیں کہ اللہ اس کو ختم کر دے، اس کو گرا دے. تم نے اگر دل میں برا ارادہ کیا تو وہی حسد ہو گیا. اب کسی مالدار کو آپ دیکھیں بڑا پیسے والا ہے اور خیرات صدقات وغیرہ کرتا ہے تو آپ دل میں رشک کریں، کیسا ہے میرا بھائی، اس کو اتنا سب ملا ہے، کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا تو میں اتنے خیرات کرتا. رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم نے ایسا ارادہ کیا، دو لوگ قیامت کے دن، سنیے بڑی میرے مولا کی مہربانیاں دیکھیں. ایک کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، بہت مالدار ہے، سیٹھ ہے، غربا مساکین کو بہت تقسیم کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، بہت ثواب اس نے کمایا. اور ایک تھا غریب، اس کو کچھ بھی نہیں، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن روزانہ اس امیر کو دیکھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کاش میرے پاس ہوتے تو میں اس سے زیادہ لوگوں کو تقسیم کرتا. قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اس مالدار کو خیرات، صدقات اور مساکین کی محبت کی جو جزا ملے گی، جنت، اللہ رب العزت وہ بہت بڑا اجر اسے دے گا، اتنا ہی اجر اس غریب کو بھی عطا کرے گا. اس سے پوچھا جائے، یہ پوچھے گا کہ مولا اس نے تو بہت خیرات کیا، میں نے تو کوئی خیرات نہیں کی. رب فرماتا ہے تیرے پاس ہوتا تو بھی خیرات کرتا، تو نے نیت جو کیا اس نیت پر ہی اجر ہے، نیت پر اللہ اجر دے رہا ہے. تو جلنے کی بجائے کاش یہ نیت ہی کیوں نہ کر لیا جائے، حسد کرنے کی بجائے کیوں یہ نیت نہیں کر لیتے کہ کاش میرے پاس بھی ایسی طاقت ہوتی تو میں یہ کر لیتا. مجاہد کو دیکھ کر اگر آپ نے نیت کی کاش میرے پاس یہ تمام اسباب مہیا ہوتے تو میں بھی مجاہد ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے ثواب تک پہنچائے گا. حاجی کو دیکھ کر حج کی تمنا کرنا حسد نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یہ تمنا کریں کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے گھر جاتا، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں حاجی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا. نیت یہ ہے. اور ایک طرف ہے وہ جلنا، کڑنا، حسد کرنا، اس میں جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے اس عادت سے توبہ کرے. کسی سے حسد اور جلن یہ بیماری ایسی ہے، اور خاص طور پر یہ بیماری کثرت سے عورتوں میں آتی ہے. عورتوں میں جلن، کڑن، حسد، یہ تمام چیزیں. اور اسی لیے یہ بھی فرمایا گیا. اچھا آپ سے ایک بات یہ بھی میں کہوں، حسد اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے. کیوں؟ حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. حسد کس سے کیا جاتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کوئی نعمت مجھے عطا کی ہے، اس لیے یہ حاسدین پیدا ہوئے. اب کسی ایسے، جیسے مثال کے طور پر ایک خوبصورت عورت ہے تو دوسری عورتیں اس سے جلتی ہیں کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. کوڑھی سے کون حسد کرے گا؟ جس کے پاس کوئی صورت ہی نہ ہو، جلا ہوا، اس سے کون حسد کرے؟ رحم کی نظر سے دیکھ کے چلے جائیں گے. حسد اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے. تو جب تمہارے ساتھ کوئی حسد والے معاملات آئیں تو خوف نہ کریں، پریشان ہو کر کے بدلے کے انتقام کی آگ میں نہ بھڑکیں، بلکہ اللہ کا شکر یہ ادا کریں کہ رب نے میرے اندر کوئی نعمت عطا کی ہے جس کی وجہ سے حسد ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ
دھواں وہیں سے نکلتا ہے جہاں آگ ہو، یہ مثال ہے. اور عطر نہ ہو تو خوشبو پھیلتی کیسے ہے؟ عطر ہو تو خوشبو پھیلتی ہے. اسی طرح یہ حسد کی بیماری بھی دوسروں کے ہاں اسی وقت آتی ہے جب تمہارے اندر کوئی خوبی آ جائے، جب تمہارے اندر کوئی نعمت اللہ کی آ جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جن لوگوں نے منہ پھیرا ہم سے، جن لوگوں نے منہ پھیرا، دوزخ کافی ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ. سعیر، اللہ نے فرمایا یہ سعیر جہنم کا دوسرا نام ہے، قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے. اور سقر بھی نام ہے جہنم کا. دوزخ کے کئی نام قرآن میں آئے، سعیر ہے، سقر ہے، جہنم ہے. تو یہ تمام چیزیں جہنم کی وادیوں کا بھی نام آیا ہے، جیسے فسوف یلقون غرامہ، اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن میں فرمایا ہے، لزامہ. اور سورہ شعراء میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اثام، ایک وادی کا ذکر فرمایا جہاں زانیوں کو ڈالا جائے گا، زنا کرنے والوں کو. سعیر جو وادی ہے جہنم کی، اس میں کثرت سے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. جہنم کے طبقات ہیں، تو جہنم دوزخ کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکو گے آپ. حدیث پاک میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ صحابہ اکرام حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک بڑے دھماکے کی آواز آئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں. صحابہ سے حضور نے فرمایا میں نے ابھی ایک آواز سنی. حضور سنتے تھے، میں نے ایک آواز سنی. صحابہ سے فرماتے جانتے ہو تم وہ کون سی آواز میں نے سنی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 70,000 سال پہلے دوزخ کے منہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کی تہ میں گرا ہے. اب اس کی لمبائی اور چوڑائی اس کا اندازہ نہیں ہے. اور جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں ہوں گے. جہنمیوں کی شکل جو ہے اس کو جو روایت میں بیان کیا گیا ہے، جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اس کو بڑے لقمے چاہیے. دوزخ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، جیسے آپ کو لگتی ہے دوزخ کو بھی. بار بار وہ دوزخ اب بھی دوزخ ہے. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈی اور گرمی آتی کیوں ہے جانتے ہیں آپ؟ ان اشد الحر من فیء جہنم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جہنم جو ہے پورے سال میں 2 بار سانس لیتی ہے. دوزخ جب وہ سانس لیتی ہے تو پوری دنیا میں ٹھنڈی، اور جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو پوری دنیا میں گرمی پھیلتی ہے. اس کی صرف سانس کی گرمی ہے جو ہم یہاں گرمیوں میں ادھر سے ادھر تپش میں مرتے رہتے ہیں، اور جب وہ پورا ہی نگلے تو پھر کیا حشر ہوگا. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جہنمیوں کو جب ڈالا جائے گا تو ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی، کیونکہ یہ شکل اللہ کے محبوب کی شکل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی کسی بھی شکل والے کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. شکل بدل دی جائے گی تو کیسی ہوگی؟ فرمایا گیا کہ اس وقت جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا اس کا قد، اس کی لمبائی، اگر وہ زمین پر کھڑا ہو جائے تو اس کا سر بادلوں پہ لگنے لگے گا، اور اس کے کان ایک ایک ہاتھی کے برابر ہوں گے، اس کا پیٹ ایک پہاڑ کے برابر ہوگا. اتنی بڑی شکل بنا کر کے دوزخ میں ڈالا جائے. کیوں؟ تاکہ یہ عذاب کو اچھی طرح سے چکھ سکے، عذاب کو اچھی طرح سے چکھ سکے. اور پھر ٹینشن بھی نہیں ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی، موت ختم ہو جائے گی، چاہے پورے جھلس جاؤ چاہے پورے جل جاؤ. کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے وہاں جو کام ہوگا وہ بھی حدیث پاک میں ہے، ایک بکرے کو لایا جائے گا، بکرے کی شکل ہوگی، اور سارے اہل محشر، ہم بھی ہوں گے آپ بھی ہوں گے وہاں پر میدان میں. فرشتہ ایک بکرے کی شکل کی کسی چیز کو لا کر ذبح کر دے گا، اور پوچھا جائے گا جانتے ہو اے انسانوں یہ کیا ہے؟ فرمایا جائے گا یہ موت ہے، اور موت کو بھی اللہ نے آج موت دے دی. اب جو دوزخ میں جائے گا اسے بھی موت نہیں آئے گی، اور جو جنت میں جائے گا اسے بھی موت نہیں، مرنا ہوگا ہی نہیں. اس کے بعد نان سٹاپ لائف ہے، بالکل نان اینڈنگ، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. تو میرے عزیزوں یہاں سعیر کا ذکر جو آیا ہے حسد کرنے والوں کو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں
حسد ایک ایسی بیماری ہے جو تمہیں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جا سکتی ہے، اسی لیے یہاں پر وہ آگ نہ بھڑکاؤ لوگوں سے جلنے کی، حسد کی، ورنہ پھر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جاؤ گے۔ اگر آگ لگانا ہے اپنے دل میں تو عشق مصطفیٰ کی آگ لگاؤ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ قیامت کے دن ہم نے اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ لگا لی اپنے دل کے اندر، بار بار طلب ہو میرے نبی کی محبت کا، ان کے دیدار کا، تو قیامت کے دن فرمایا گیا کہ جب ایک عاشق رسول پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، دوزخ کے اوپر سے جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو جہنم پکار کر کے کہتی ہے بار بار اے دیوانے جلدی نکل جا، تیرے اندر جو آگ جل رہی ہے اس کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ یہ اس کا مقام ہے جو عشق مصطفیٰ میں مبتلا ہو۔ میرے عزیزو، آگ حسد کی جلانے سے بہتر ہے محبت مصطفیٰ کی آگ بھڑکاؤ، اور یہ ایسی آگ ہے کہ پوری دنیا کو روشن کرے گی، کسی کو خاکستر نہیں کرے گی، جلائے گی نہیں، لوگوں کو راکھ نہیں کرے گی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت جنید بغدادی کے متعلق بھی ایک روایت ہے کہ آپ کی خانقاہ سے قریب میں ایک یہودی یا کوئی عیسائی حکیم رہتا تھا، بہت پرانا حکیم تھا، تو آپ کا یعنی طہارت خانے کے جو پیچھے سے نالی گزرتی ہوگی پیشاب، تو وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا، پیشاب اس وقت بھی یورین ٹیسٹ ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے انسان کی طبیعت کیا ہے۔ اس حکیم نے پیشاب دیکھ کر کے کہا، پیشاب کو غور سے دیکھا اور کہا اپنے چیلوں کو جو بھی اس کے پاس رہے ہوں، کہا کہ دیکھنا یہ پیشاب کہاں سے آ رہا ہے، یہ یورین۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسے انسان کا ہے یہ پیشاب جس کا دل جل چکا ہے، جس کا دل جل چکا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے تلاش کیا تو وہ پوری خانقاہ پر پہنچے، وہ حضرت جنید بغدادی کی تھی۔ آئے پوچھے کہ مطلب یہ تو ہماری حکمت کے حساب سے، ڈاکٹری کے حساب سے اندر جس کا دل جل چکا ہو اس کا پیشاب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا صحیح پہچانے، میں نے محبت مصطفیٰ میں دل کو جلا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہرن کے کباب میں بھی وہ مزہ نہیں ملا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، جب محبت مصطفیٰ میں یہ جلتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ایک درد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کا علاج نہیں کرواتے، وہ ہے درد مصطفیٰ۔ میرے عزیزو، حسد اور جلن کی آگ میں بھڑکنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت میں تڑپتے رہو۔ ایک دن وہ آ ہی جائے گا وقت جب تمہیں کہا جائے گا کہ آنکھ کھول، تیرے سامنے تیرا آقا موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔